الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، احادیث قدسیہ میں سے تیسری حدیث ہمارے ساتھ ہے. اس حدیث کا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی ریلیشن شپ یوزفل نہیں ہوتا، کوئی رشتہ داری فائدہ نہیں دیتی. ایمان اصل چیز ہے اور اسی سے ایک دوسرے کو لوگ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس کے بغیر رشتہ داری، چاہے باپ کتنا بڑا ایماندار ہو، بیٹا اگر مومن نہ ہو، بیٹے کے اندر ایمان نہ ہو، تو یہ ریلیشن شپ فائدہ نہیں دے گی. یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یلقى ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ وعلى وجه آزر قطرة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيق ملتطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے ملیں گے، جبکہ آزر کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا. ایک دم چہرہ آزر کا کالا ہوگا اور غبار چھایا ہوا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے ابا کو دیکھیں گے تو کہیں گے میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا. میں نے دنیا میں کہا تھا کہ ابا میری نافرمانی نہ کرنا. تو باپ آزر کہے گا اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج کے دن میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا، قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا. اتنے سارے لوگ ہوں گے، ایک طرف میرا باپ ہوگا، اور تیرا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا. اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا گمراہ اور رحمت سے دور باپ کی وجہ سے میری رسوائی. لوگ کہیں گے کہ ابراہیم کے باپ ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں اور گمراہ ہیں. اس سے بڑھ کر ذلت، رسوائی کیا ہو سکتی؟ تو اللہ تبارک و تعالی جواب دیں گے کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے. اللہ اکبر، کافر پر جنت حرام کر دی ہے. پھر کہا جائے گا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ ابراہیم تمہارے پیروں کی طرف دیکھو کہ کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی پیر کی طرف، پاؤں کے نیچے دیکھیں گے تو اچانک خون میں، بلڈ میں لتھڑا ہوا، ایک دم لال خون میں لتھڑا ہوا ایک بجو ہوگا. بجو جو ہم لوگ بازاروں میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، عام زبان میں گھوڑ پھوڑ کہتے ہیں، چبلخ جیسا ہوتا ہے، بڑا سا بجو بولتے ہیں. اس کا تیل بھی مارکیٹ میں کچھ لوگ آتے ہیں بیچتے ہیں، تو بڑا سا چبلخ کے جیسا ہوتا ہے. تو بجو اللہ تعالیٰ شکل بدل دیں گے، آزر کی شکل کو بجو کی شکل میں بدل دیں گے، اور پھر اسے اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اصل چیز ایمان ہے. ایمان کے بغیر ابراہیم علیہ السلام
نبی ہونا اپنے باپ کو جہنم سے بچا نہیں سکا۔ تو اصل چیز ایمان کی حفاظت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔